کہ ہم نے پاکستان کو اس کھائی سے بچا لیا ہے جس میں ہم گرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور اب ہم آہستہ آہستہ سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ آسان راستہ نہیں تھا۔ ہمارے سامنے دو چوائسز تھیں، یا ہم اپنی سیاست بچائیں یا ہم ریاست بچائیں۔ اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک ماں کو یہ فیصلہ درپیش ہو کہ اس کے بیٹے کے گردے فیل ہو گئے ہوں، تو یا وہ ماں اپنا گردہ بچا سکتی ہے یا اپنے بیٹے کو زندگی دے سکتی ہے۔ تو ہم نے بھی اپنا گردہ کاٹ کے پاکستان کی معیشت کو لگایا۔ اگر 10 سیٹیں صوبے کی ہاریں تو وہ وارے میں ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت کو نہیں ہارنے دیا، پاکستان کی معیشت کو ہم نے بچا دیا۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب اگلے 6-8 مہینے میں معیشت میں استحکام آئے گا تو جو ہمارا سیاسی سرمایہ کھویا تھا وہ بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گا، کیونکہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی خدمت کون کر رہا ہے اور ملک کو ڈی سٹیبلائز کون کر رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جیسے میں نے شروع میں کہا، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صدر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے آتے ساتھ یہ ایک ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کے ذریعے ایک مشن ٹرن اراؤنڈ پاکستان شروع کیا ہے۔ ہم نے پاکستان کو اس تباہی سے ہی نہیں نکالنا، بلکہ اس کو اس کا رائٹ فل پلیس دینی ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جب ویژن 2025 ہم نے بنایا تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کیسے کریں گے، لیکن 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا کہ پاکستان اگر اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک یہ دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا، which was validation of our vision 2025۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ 2018 میں ایک جو آج عمران خان صاحب رجیم چینج کہتے ہیں، رجیم چینج تو 2018 میں ہوئی تھی، جس کے ذریعے انہیں امپوز کیا گیا تھا، اور ان کی اس امپوزیشن نے پاکستان کو تباہ کر دیا، سی پیک کو تباہ کر دیا۔ میں اکثر الیکشنوں میں لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا، میرا دیہاتی علاقہ ہے، کہ آپ میں سے کتنوں کے پاس موٹر سائیکل ہے؟ تو سب ہاتھ کھڑا کرتے تھے۔ تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ یار، اگر ایک بندہ جس نے کبھی زندگی میں موٹر سائیکل کو کک نہیں ماری، وہ تم سے چابی مانگے تو اسے چابی دو گے؟ کہتے سوال وفاقی وزیر منصوبہ